بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے 98 نمبر کی 98 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور وہ بھی میری کتاب شگون کے پھول سے ہے، چھٹی کتاب سے، تجھے خود سے زیادہ چاہوں۔ یہ میرا ناول ہے اور چھوٹا سا ناول ہے۔ تو آئیے، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی اپنے ویورس کا جو میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بے حد ممنون ہوں۔ پلیز اسی طریقے سے میرے چینل کو لائک کرتے رہیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ میری کہانیاں اگر پسند آتی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ تو آئیے ہم اپنا چھوٹا سا ناول سنتے ہیں، تجھے خود سے زیادہ چاہوں۔ تبریز صاحب نہیں ہیں کیا؟ مسز علی نے منزہ سے پوچھا۔ جی، وہ امریکہ گئے ہیں، اکیلے چلے گئے تو کیا لاؤ لشکر لے کر جاتے؟ میرا مطلب یہ ہے منزہ کہ اپنے میاں کے بارے میں معلومات رکھا کرو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ مجھے ان پر اعتماد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتی۔ مگر منزہ، بعض دفعہ بیوی کا اندھا اعتماد اسے گہری کھائی میں گرا دیتا ہے۔ اوفو مسز علی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں تو تم کو ایک اہم اطلاع دینے آئی تھی۔ تم ناراض ہو رہی ہو تو جانے دو۔ اطلاع؟ کیسی اطلاع؟ خدا کے واسطے صاف صاف بتائیں مسز علی۔ میرا دیور جہاز پر ملازم ہے، پرسر ہے وہاں۔ پھر اس دفعہ وہ نیو یارک کی فلائٹ پر گیا تھا۔ اچھا، ہاں، اور اسی فلائٹ میں تمہارے تبریز بھی تھے۔ پھر ان کے ساتھ شمس بتا رہا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ کیا؟ ہاں، یہی تو میں تمہیں بتانے آئی ہوں۔ شمس بتا رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کو کھانا کھلا رہے تھے، چائے اور کافی بھی پلا رہے تھے، اور وہ پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ مسز علی، خدا کے واسطے چپ ہو جائیے۔ سچ بات کڑوی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کے ساتھ کوئی جائے اور بیوی سے جھوٹ بولے کہ بزنس ٹور پر جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ مسز علی تو چلی گئیں، اور ان کے جانے کے بعد منزہ تو جیسے انگاروں پر لوٹ گئی۔ تبریز، تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ تم کسی اور عورت کے ساتھ عیش کرنے گئے ہو اور مجھ سے کہا کہ دفتر کی طرف سے جا رہے ہو۔ میں تو تم سے پہلے کہتی تھی مونا کہ تبریز مجھے درست نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر امی میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اس کی روک تھام کر سکتی ہو۔ میں کس طرح روک تھام کر سکتی ہوں؟ اگر وہ عورتوں کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہے تو تم بھی مردوں سے دوستی کر سکتی ہو۔ امی، یہ کام میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تجھے راستہ بتا سکتی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں۔ اور پھر کچھ نہیں ہوا کہ مونا کی دوستی منیر علی کے دیور شمس سے کرا دی گئی۔ شمس روز آتا، ان کے گھر بیٹھا باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ اس نے مونا کو سبق پڑھایا کہ اگر مرد اتنا آزاد ہو سکتا ہے تو عورت کو برابر کے حقوق کیوں نہ ملتے۔ اس نے تو مونا کو اس حد تک تبریز سے نالا کر دیا تھا کہ یہ طے ہوا کہ اگر تبریز نے طلاق دے دی اس کو تو شمس مونا سے شادی کر لے گا۔ منزہ بیگم راشدہ کی اکلوتی اولاد نہ تھی۔ اس کا ایک بھائی جرمنی جا کر سکونت اختیار کر چکا تھا۔ اس کے ابو کا انتقال اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گیا تھا، اور یوں بیگم راشدہ نے اپنی بے شمار دولت کے بل پر اپنے دونوں بچوں کو تعلیم دی۔ بڑا بیٹا شاید جرمنی پڑھنے گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مونا چھوٹی سی تھی۔ تبریز ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ 26-27 سال کا نوجوان تھا جب اس کی بچی کو چھوڑ کر اس کی بیوی دار فانی سے کوچ کر گئی۔ بچی کو اس کی نانی نانا نے پالنے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور تبریز کی تنہائیوں کو سہارا بیگم راشدہ نے دیا تھا۔ وہ ہر دم ان کے گھر آتا جاتا رہتا۔ وہ لوگ اکثر ساتھ گھومنے جاتے، شطرنج اور تاش ایک ساتھ کھیلتے، اور مونا دیکھتی رہتی۔ بیگم راشدہ کی عمر یہی کوئی 40 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ وہ خاصی تیز و ترار خاتون تھی۔ ان کے اور تبریز کے درمیان ہر قسم کی بے تکلفی تھی۔ وہ انہیں ممی کہتا تھا۔ تبریز کے اپنے سگے ماں باپ نہیں تھے، وہ ہندوستان میں تھے، وہی اکیلا پاکستان چلا آیا تھا، شادی کر کے یہیں کا ہو رہا۔ مونا جب میٹرک میں پہنچی تو مسز راشدہ نے تبریز سے کہا، تبریز، میں چاہتی ہوں کہ مونا کی شادی تم سے کر دوں۔ ممی، جیسے آپ کی مرضی ہو، مگر ہماری عمروں کا خاصا فرق ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، دراصل ہمارا معاشرہ بڑا خراب ہے۔ تم یہاں آتے رہتے ہو تو لوگ باتیں کریں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں اور مونا کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ شاہد ویسے بھی جرمنی جا چکا ہے، اس کا ارادہ واپس آنے کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کہیں۔ ہم یہ کوٹھی بیچ کر ڈیفینس میں گھر لے لیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بھی اپنا گھر بیچ دوں گا تو اور کیا۔ ارے ہمارے ساتھ ہی رہنا بھائی، الگ رہنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں امی، آپ اپنی کوٹھی بیچ دیں، میں بھی اپنا گھر بیچ کر ذرا چھوٹا مکان یا فلیٹ لے لیتا ہوں۔ میرے خیال میں کلفٹن میں فلیٹ 4 کمروں کا لے لو،
आराम रहेगा। फ्लैट में रहकर आदमी आराम से घूम फिर सकता है, चोरी चकारी का भी ख़तरा नहीं होता। और उसके बाद जब मोना ने मैट्रिक कर लिया तो बेगम राशिदा ने मोना और तबरेज़ की शादी कर दी। उन्होंने अपनी कोठी बेचने के बजाय किराए पर उठा दी और ख़ुद मोना और तबरेज़ के मामूल में कोई फ़र्क ना आया था। वो एक एक बजे रात तक उनके बेडरूम में बैठी ताश खेलती रहती हैं और यूँ ना जाने क्यों मोना के नन्हे से दिल के गोशे में एक नफ़रत सी उभरती, ये मेरी माँ कैसी हैं। जब कभी भी तबरेज़ देर से घर आता बेगम राशिदा को बहुत बुरा लगता। तुम अपने काम से खासा देर से आते हो, इंजीनियर हूँ मम्मी, अगर काम नहीं करूँगा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मेरा सब कुछ भी तो तुम्हारा है तबरेज़, नहीं आपका जो कुछ भी है आपके बेटे और बेटी का है। और मम्मी मुझे कोई लालच नहीं है, आपने मेरी शादी मुना करके मेरी ज़िंदगी को नया मोड़ दे दिया है, मुझे और कोई दौलत नहीं चाहिए। बेगम राशिदा चुप हो जाती है। मोना के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, एक साल के वक्फे से उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही गुजर रही थी। जब कभी भी बेगम राशिदा तबरेज़ से कुछ सख्त बात कहना चाहती तो मोना कहती, मम्मी ये हम मियाँ बीवी का मसला है, आपको कोई बीच में नहीं है, हम खुद सब कुछ तय कर लेंगे। बेगम राशिदा पेचताब खाकर रह जाती हैं। वो सोचती हैं कि उन्होंने नाहक शादी करवा दी, उनकी अहमियत कुछ कम हो गई थी और अब उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास होने लगा था। वो ज़्यादातर एक कमरे में बंद रहने लगी थी क्योंकि वो ये महसूस कर रही थी कि तबरेज़ से बातचीत करना उनकी बेटी को नागवार गुजरता है। अगर आज जब मिसेज़ अली तबरेज़ के बारे में बातें करके गईं तो वो चुप ना रह सकें। तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया था मोना, और अब भुगतो। मम्मी तबरेज़ ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। मोना जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। मैं तबरेज़ को उस वक्त से जानती हूँ जब तुम बहुत छोटी थी। अगर आप जानती तो फिर मेरी शादी क्यों करा दी तबरेज़ से। मम्मी मैं अगर शादी करा सकती हूँ तो तुड़वा भी सकती हूँ। नहीं अम्मी, ये नामुमकिन है, वो ज़ियानी कैफियत में बोली। वो शम्स उसके घर रोज़ आता बैठता, मगर मुन्ना से ज़्यादा राशिदा बेगम शम्स से वही कहानी दोहरा रही थी जो तबरेज़ के साथ थी। और आखिरकार 3 माह बाद तबरेज़ आ गया। वो मुन्ना और बेटों के लिए खासा सामान लेकर आया था। कॉस्मेटिक्स थे, खिलौने, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, कपड़े और बहुत सी दूसरी चीज़ें। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुन्ना ने बहुत बददिली का इजहार किया। क्या बात है, तुम सामान देखकर खुश नहीं हुई? इसमें खुशी की क्या बात है, लोग तो आते जाते रहते हैं। मैं लोग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने ये कहा कि तुम मेरे शौहर नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो तुम मुन्ना? 3 माह तफरी करके आए हो तो हर चीज़ अजीब लगेगी। तुम होश में तो हो ना? क्या लड़ाई का मूड है? मैं पहले बेहोश थी, अब होश आ गया है। क्या मतलब है? मुझे तुम्हारे तेवर बहुत बिगड़े लग रहे हैं। गलत ख्याल है तुम्हारा। तुम खुद अमेरिका में अय्याशियाँ करके आ रहे हो और इल्ज़ाम मुझे दे रहे हो। क्या बक रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम ये समझते हो कि हर घर में बैठने वाली औरतें कुछ मालूमात नहीं रखती हैं। मैं अपने बड़े भाई या भाभी के पास अमेरिका गया था मुन्ना, और भाई भाभी के पास इतने मस्त हो गए कि बीवी बच्चों को भूल गए। 3 माह में कोई ख़त नहीं लिखा। हम जिंदा हैं या मर गए तुम्हें परवाह नहीं। मैंने तुम्हें 2 ख़त लिखे थे, मिले नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम यहाँ तो कारों में औरतों के साथ घूमते थे और अब अमेरिका तक लेके चले गए। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो तो यही सही, मैं मर्द हूँ, ये मेरा ज़ाती फेल है। अगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं होने दूँगी तबरेज़, तो क्या करोगी तुम? मैं तुमसे तलाक लूँगी। वॉट? होश में तो हो तुम? हाँ ये सच है, मोना ठीक कहती है। बेगम राशिदा भी सामने आ गई। मम्मी ये आप कह रही हैं, अगर तुम मर्दों के लिए औरतें मौजूद हैं तो मेरी लड़की की भी दूसरी शादी हो सकती है क्या? तबरेज़ हैरत ज़दा था। हाँ मेरी मोना ठीक कहती है। मम्मी आप उसे समझाने के बजाय उसका इस बेवकूफ़ी में साथ दे रही हैं। वो मेरी बेटी है, उसका साथ नहीं दूँगी तो किसका साथ दूँगी? और मैं आपका दामाद नहीं। जो कुछ भी है हो मियाँ, अगर ज़्यादती करोगे मेरी बेटी के साथ तो मैं उसका साथ दूँगी। यकीनी आप चाहती हैं कि बग़ैर किसी बात के मैं मोना को तलाक दे दूँ? ये कहता हुआ तबरेज़ अपने कमरे में चला गया। कई दिन तक मोना और तबरेज़ के दरमियान बातचीत नहीं हुई, मगर ये ज़रूर था कि तबरेज़ ने गैर आदमी की आमदोरफ्त अपने घर में महसूस कर ली थी। मम्मी ये आदमी कौन है? ये मेरा मेहमान है, मेरा मुँह बोला बेटा है, मगर इससे पहले मैंने आपके इस मुँह बोले बेटे को कहीं नहीं देखा। अब तुम्हारे घर में रहकर मैं अपने मिलने जुलने वालों को तो नहीं छोड़ सकती, मगर मम्मी यूँ किसी गैर आदमी का मुझे अपने घर में आना पसंद नहीं है। और एक रोज़ जब वो दफ्तर से वापस आया तो उसे देखा कि ड्राइंग रूम में शम्स बैठा है और उसके बिल्कुल करीब मोना बेटी चाय बना रही है। तबरेज़ गुस्से से काँप गया। मोना तुम ऊपर आओ। उन्हें डर गई और फ़ौरन ही ऊपर कमरे में चली गई। मोना मुझे यूँ इस तरह तुम्हारा इस आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जब मुझे तुम्हारा किसी भी औरत के साथ घूमना बैठना पसंद नहीं तो फिर तुमको मेरी बात क्यों नहीं पसंद है? मोना तुमने मुझको बिल्कुल गलत समझा है। तुम जिस रास्ते पर अपनी माँ के कहने से जा रही हो वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है।
میں تم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور تم مجھ پر الزام دھرتی ہو۔ ہاں ہاں تبریز، میں نے تم پر اعتماد کیا، تم مجھے مستقل دھوکہ دیتے رہے۔ مجھ سے گاہے بگاہے لوگ کہتے کہ تمہارے ساتھ گاڑی میں عورتیں گھومتی ہیں، مگر میں نے یقین نہ کیا۔ اور اب تم ان عورتوں کو لے کر امریکہ تک چلے گئے، مجھے گھر چھوڑ گئے تاکہ میں تنہائی کی آگ میں جلوں۔ نہیں رہنا ہے مجھے تمہارے ساتھ، سمجھے؟ نفرت ہے مجھے تمہارے گھر اور وجود سے، کہ تم نہیں تمہاری ممی کے الفاظ بول رہے ہیں۔ ذرا سوچو، تم شک اور جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کرنے جا رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اب تک تو خوش تھی، میں نے تو تم کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کی ہے مونا۔ ذرا سوچو، ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ بیٹے ہیں، ماں پال لیں گی۔ تبریز شیشو پنی میں مبتلا تھا، وہ اس کے قریب نزدیک آیا، اس کے کاندھے پکڑ کر بولا، مونا آئی لو یو۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، اس نے حقارت سے اپنے شوہر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو تم مجھ سے طلاق لے کر کیا کرو گی؟ آزاد زندگی گزاروں گی۔ آزاد تو تم اب بھی ہو، اور یہ میری آزادی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ایک رہزن میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ شمس کون ہے اور یہاں کیوں آتا ہے؟ پہلے تو میں نے کبھی بھی ممی کے پاس اس آدمی کو نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، مونا تنتناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ امریکہ صاحب تبریز کو 3 ماہ ہو گئے تھے، مگر اس کی زندگی کی نیا ڈول رہی تھی۔ مونا اس پر شک کرتی تھی، وہ کسی بھی قسم کی معافی سننے کی روادار نہیں تھی۔ اسے تبریز کی ایک بھی بات کا یقین نہ تھا، اور آج بیگم راجدہ اور مونا سے اس کا ساتھ 17 سال پرانا تھا۔ وہ یہ ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر مونا بضد تھی، اور ایک دن اچانک تبریز کو امریکہ پھر جانا پڑا۔ مونا، مجھے کچھ دنوں کے لیے امریکہ دوبارہ ٹور پر جانا ہے۔ تبریز، تم نہیں جاؤ گی مونا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ پھر مجھے طلاق دے کر جاؤ۔ نہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ سب غلط ہے، اور میں تمہاری آنکھوں سے شک کا پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ حقیقت کو، سچ کو تو تم شک کہتے ہو، مجھے اور ممی کو بے وقوف بناتے رہے ہو۔ مجھے کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا فیصلہ امریکہ سے واپسی پہ ہوگا۔ امریکہ جانے سے پہلے ہوگا، نہیں امریکہ سے آنے کے بعد۔ تم مجھے اتنے دن اور کانٹوں میں گھسیٹنا چاہتے ہو تبریز؟ اب تم کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ کسی کے ساتھ نہیں جا رہا، ویسے تم چاہو تو ساتھ چل سکتی ہو۔ تم مجھے ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی اور تو نہیں لے گئے؟ وہ طنزیہ بولی، مگر اب تم میرے ساتھ ضرور چلو گی، میں تمہارا پاسپورٹ وغیرہ بنوا لیتا ہوں۔ تبریز، میری بیٹی ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تم اس دائرے غیر میں اسے اگر کہیں چھوڑ کر چلے گئے تو کیا کرو؟ میں کیا کروں گی؟ امی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ مونا کو زبردستی ورغلا رہی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں؟ اس کا گھر بسائی کب تباہی؟ تم ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، تم نے میری بیٹی کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ غلط خیال ہے آپ کا، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اگر میں گھر سے باہر نہ نکلوں تو پھر کما کر پیسے کیسے لاؤں گا؟ تم تبریز ایسے نکلو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیگم راشدہ بولی، میں جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہوں، صرف آپ دونوں کی سمجھ کا پھیر ہے۔ اور جو فرق میں محسوس کر رہا ہوں ممی آپ کی طبیعت میں، اس پر ضرور حیران ہوں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کیا بکاؤ مال سمجھ کر بولی لگاتی ہے، یا یہ کہ آپ مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتی ہیں۔ وہ تبریز، ول یو شٹ اپ ممی پلیز۔ میں نے آپ کو شادی کے بعد سے بہت برداشت کیا۔ آپ نے میرے اور مونا کے بیچ ازدواجی زندگی میں ہمیشہ زہر گھولنا چاہا۔ اگر میں بہکنے والا ہوتا تو آپ مجھے بھی بہکا دیتی، مگر مجھے معصوم مونا اپنے بچوں سے پیار ہے۔ میں مونا کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، مگر یہ بات ہے کہ اگر آپ یہاں رہیں تو میرے گھر میں کوئی مرد بیٹا بن کر بھی نہیں آئے گا تاکہ میری بیوی کو برگلائی جائے۔ میں ابھی امریکہ جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام کیا ہے یہ بتانا آپ کو ضروری نہیں۔ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتاؤں گا، آپ ہمارے بیچ میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ اور آج تبریز کے سخت رویے سے بیگم راجدہ لرز گئی۔ مونا بھی ڈر کے مارے سہم گئی، اور اسی لمحے جب شمس ممی کے بیڈ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبریز نے اس پر بچھار کر دی، یہ مسٹر آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اگر بیگم راشدہ کے دوست ہیں تو ان سے آپ گھر بلا کر مل لیا کریں، اور آئندہ سے اگر آپ نے میرے گھر میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تبریز صاحب، یہ بیگم راشدہ مجھے خود ہی بلاتی ہیں جی، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میری تو 6 ماہ میں شادی ہونے والی ہے۔ یہ کہتا ہوا شم چلا گیا، اور تب تبریز برس پڑا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، دیکھا آپ نے ممی، آپ اس چنڈال کے یہ مونا کو مجھ سے طلاق دلوا رہی تھیں۔ ہر کوئی میری طرح بیوقوف نہیں بن سکتا، مگر اس کے باوجود بھی مونا اچھی ہے۔ مونا اور بیگم راجدہ حیران سی رہ گئیں۔ ان پر تو جیسے کسی نے گڑھوں پانی میں ڈال دیا تھا۔ اس روز کے بعد 2 دن تبریز گھر رہا، مگر مونا سے بات چیت نہ کی۔ وہ جمعے کی رات امریکہ چلا گیا۔ جہاز اپنی منزل پر رواں دواں تھا، بورے بورے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ تبریز کے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے اسے کافی کا
کپ دیا تو وہ کافی کا کپ آہستہ آہستہ پینے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ کرسی سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس نے 17 سال پہلے جو سودا بیگم راشدہ سے اپنی زندگی بیچنے کا کیا تھا وہ کتنا غیر دانشمند بنا تھا. جو فیصلہ جو سختی آج وہ کر سکتا تھا، اگر وہ سب کچھ وہ پہلے کرتا تو آج اتنا تہ دست نہ ہوتا. اس نے 17 سال پہلے اپنی بیٹی سے منہ موڑ لیا تھا. وہ آج 18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، مگر نانا نانی کے ہزار پیار کے باوجود وہ ماں باپ کی کمی اور احساس محروم کو فراموش نہ کر سکی. وہ پڑھائی میں بے حد تیز تھی. وہ پہلی کلاس سے فرسٹ آتی چلی گئی. فلک کی حساس طبیعت پر ہر دم اسے اپنی کمائیگی کا احساس دلاتی. وہ تبریز اس سے ملتا رہتا تھا، مگر بیگم راشدہ سے چھپ چھپ کر، کیونکہ وہ اس بچی کو ایک بوجھ سمجھتی تھی. نہیں چاہتا تھا کہ بچی کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی میں دراڑیں پڑیں، مگر اس بات کے باوجود آج اس کی ازدواجی زندگی میں دراڑیں تھیں اور ادھر اس کی پیاری بیٹی ہارٹ سرجری کی منتظر تھی. فلک نے بھی ابھی انٹر کا امتحان دیا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا. اتنی چھوٹی سی عمر اور ہارٹ اٹیک، مگر شاید وہ فلک کی ننھی سی سوچ اور محرومیاں کا اثر تھا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئی. جب اس نے اپنی خوبصورت بیٹی فلک کو انتہائی نگہداشت سے کے کمرے میں دیکھا اور اس کے نازک لبوں کے گرد مانیٹر دیکھا تو وہ اس روز وہ تڑپ کر رو دیا تھا. فلک میری بچی، میں تیرا گنہگار ہوں. وہ وہاں اسپتال میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا سک رہا تھا. اسے معلوم ہوا کہ فلک کو غالباً پیدائشی ہارٹ کی بیماری تھی اور اسے پہلا دورہ پڑا. اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ اکثر اوقات فلک روتے روتے نیلی پڑ جاتی تھی تو اب تبریز کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی وجہ دل کا مرض تھا. وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ کاش وہ پہلے توجہ دیتا تو آج فلک زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ ہوتی. تبریز نے نیو یارک اپنے بڑے بھائی شمشیر کو خط لکھا تھا تو انہوں نے فلک کی طبیعت سنبھلنے پر فوراً اسے بلوا لیا تھا. اور شمس نے یہ تو نہ جانا تھا کہ وہ باپ بیٹی ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا مونا سے. اور آج تبریز کا گھر ٹوٹنے والا تھا. وہ دوبارہ واپس نیو یارک جا رہا تھا کیونکہ فلک کی اوپن ہارٹ سرجری ہونا تھی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا. وہ فلک کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا. اس کے دماغ میں کھچاؤ تھا، تناؤ تھا. اسے اپنی بیٹی فلک کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہاں ہاسپٹل پہنچا تو فلک آپریشن تھیٹر جا چکی تھی. گھر کے چکروں میں وہ لیٹ ہو گیا تھا. وہ شمشیر بھیا کے کاندھے پر سر رکھ کر رو پڑا. بھیا میری فلک تو اچھی ہو جائے گی نا، صبر کرو بھیا، ضرور اچھی ہوگی. بھابھی نے شفقت سے کہا. بھابھی میں اپنی بچی سے مل بھی نہ سکا. ادھر پاکستان میں مونا اور اس کی ماں نے میری زندگی اجیرن کی ہے. کیوں، کیا ہوا؟ بس انہیں کسی نے کہہ دیا کہ میں کسی عورت کے ساتھ امریکہ آیا ہوا ہوں. تم نے انہیں فلک کے بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں. مگر کیوں؟ اس لیے کہ فلک ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے. انہوں نے مجھ سے شادی اس شرط پہ کی تھی کہ فلک گھر میں نہیں رہے گی، اور تم مان گئے تھے. اپنی بچی کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. ارے اگر ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو فلک کو ماں کا پیار دیتی تو آج بچی کی یہ حالت نہ ہوتی. میں خطابار ہوں بھابھی. انہیں بالکل نہیں معلوم کہ تم گاہے فلک سے ملتے رہتے ہو. نہیں، انہیں تو ہوا بھی نہیں لگنے دی میں نے. مگر اب تبریز، جب تمہاری بیٹی موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہے تمہیں سخت بننا پڑے گا. تمہیں اسے مونا کے ساتھ اپنانا ہوگا، کیونکہ وہ اور دکھ کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہاں بھابھی، میری فلک ٹھیک ہو جائے. میں اب اپنے آپ سے اسے دور نہیں رکھ سکتا، یہ میرا وعدہ ہے. اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے. کیسی خوبصورت بچی ہے، بھابھی اداسی سے بولی. پھر فلک کا آپریشن کامیاب ہو گیا. اسے دوسرے روز ہوش آیا تو پاپا کو سامنے پا کر بہت خوش ہوئی. پاپا آپ آ گئے، ممی نے آپ کو آنے دیا؟ ہاں جان، میں آ گیا، اپنی گڑیا کے پاس آ گیا. تو کیسی ہے بٹیا؟ پاپا دیکھیے، میں تو شاید بچ گئی. یہ دل ہے نہ یہ دل کے گوشے میں ہوک سی اٹھتی ہے. پاپا ممی نہیں آئیں آپ کے ساتھ؟ وہ آئی نہیں. وہ آئیں گی بیٹا، تمہارے بھائیوں کے امتحان ہونے والے تھے اس لیے رک گئیں. وہ آئیں گی. تبریز صاحب جھوٹ بول گیا. پاپا میں اب تو نہیں مروں گی. اگر پاپا کے خون کے ایک قطرے کی ضرورت تجھے پڑے گی تو میں دوں گا بیٹی. پاپا کاش پاپا میں پیدا نہ ہوئی ہوتی. وہ سسک پڑی. نہ بٹیا نہ، تو میری زندگی کا سرمایہ ہے جان. یوں نہ بول بیٹی. پاپا میں ڈاکٹر بنوں گی نا. ہاں بٹیا، تم یہیں پڑھے گی، امریکہ میں رہے گی بیٹی. تیرے تایا ابو نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ تجھے اپنے پاس رکھیں گے. اور آپ ابو، آپ مجھے نہیں رکھیں گے اپنے پاس؟ نانی امی بھی نہیں جو میں ان کے پاس رہ سکوں؟ وہ درد بھرے لہجے میں بولی. میں بھی تمہاری امی اور بھائیوں کو لے کر عنقریب واپس آؤں گا جان. پھر ہم سب ساتھ رہیں گے. سچ؟ ہاں بالکل سچ. تبریز 5 دن 5 رات فلک کی وجہ سے نہ سویا. اب اس کی بیٹی خطرے سے باہر تھی. اسے 1 ماہ اسپتال میں رکھ کر چھٹی دے دی گئی اور اس کا ہر ماہ چیک اپ ہونا
تھا۔ تبریز نے اسی رات مونا کو خط لکھنے کا سوچا۔ فلک کو آرام کی گولی دینے کے بعد وہ خط لکھنے بیٹھ گیا۔ مائی ڈیئر مونا، امید ہے تم بخیر ہوگی اور اب تمہارا غصہ بھی کم ہو چکا ہوگا۔ تم یہ بھی فیصلہ کر چکی ہوگی تم مجھ سے الگ ہوگی یا میرے ساتھ رہو گی۔ مونا، آج ایک ایسی حقیقت پر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کو جاننے کے لیے تم بےتاب ہوگی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ عورتوں کو اپنی گاڑی میں لے کر گھومتا ہوں۔ یہ بات بے انتہا لغو اور غلط ہے مونا۔ تمہاری ممی نے جو سچ تم سے چھپایا اور مجھے منع کیا، آج حقیقت تم پر یہاں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک بچی کا باپ ہوں اور میری پہلی بیوی مر چکی ہے۔ خط پڑھتے پڑھتے مونا ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ میرا پورا خط پڑھنا۔ میں اپنی بچی کو قریب رکھ کر پیار و محبت نہ دے سکا، مگر وہ اپنی نانی اماں کے پاس تھی۔ میں اسے ملنے جاتا، کپڑے کھلونے دلواتا، کتابیں دلواتا، اور یوں میری بچی فلک کہتی کہ پپا ہمیں بھی ممی سے ملوائیے، ہماری ممی کیوں ہم سے دور ہیں، سب کی ممی تو پاس ہوتی ہیں۔ اور مونا میں چپکے سے بہانہ کر دیتا کیونکہ تمہاری ماما پسند نہیں کرتی تھی۔ مونا، میری بچی جیسے جیسے بڑی ہوئی اسے معلوم ہو گیا کہ تم اس کی سوتیلی ماما ہو، جب بھی نہیں آتی ہو۔ اور پھر میری بچی نے پڑھائی سے دل لگایا۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی، اسے A+ گریڈ ملی، مگر پھر میری بچی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ادھر جو میں گاڑی میں اس کی نانی اماں کو لے کر جاتا تھا، وہ دمے کی مریضہ تھیں، ضعیف تھیں، وہ بھی ایک دن دنیا سے چلی گئیں اور انہی کے صدمے سے میری بچی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پھر مونا مجھے پتہ چلا کہ میری بچی کو پیدائشی دل کی تکلیف تھی۔ میں کافی افسوس مل کر رہ گیا، کاش وہ میرے پاس ہوتی اور میں بچپن میں اس کا میڈیکل چیک اپ کروا سکتا۔ ہاں مونا، جب میں امریکہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ اپنے نازک سے دل کو سنبھالے اپنے پپا کے کاندھے پر سر رکھ کر سو بھی گئی تھی۔ میں اسے امریکہ ہارٹ سرجری کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس لیے مونا کہ پاکستان میں میری بچی کون دیکھتا ہے، یہاں امریکہ میں اس کے تائی ابو موجود تھے، تائی اماں ہیں جو اس کی بیٹی سے لگی رہتی ہیں۔ اور اب جو میں دوبارہ امریکہ آیا ہوں تو مونا میری فلک کا آپریشن ہو گیا، میری معصوم بچی زندہ بچ گئی۔ آپریشن ہونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پپا ممی اب بھی مجھے ملنے نہیں آئیں گی۔ بھائیوں کو لے کر، اور میں نے بہانہ کر دیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گی۔ ہاں مونا، میں اپنی بچی کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ میرے گھر کی خوشیاں آج داؤں پر لگی ہیں، میری بچی کے ساتھ میرے بیٹوں کا مستقبل بھی تباہ ہوئے جا رہا ہے، مگر مونا میں فلک کے ساتھ اور زیادہ بے اتنائی برت نہیں سکتا۔ اس کا نازک سا وجود اور دکھوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج میں ایسے دوراہے پر ہوں جہاں سے مجھے خود نہیں معلوم کہ میری منزل کہاں ہے۔ تمہاری ممی نے بالغارہ اس کام لے کر تمہیں دوسروں کی جھوٹی باتوں کے جال میں الجھا کر مجھ سے دور کرنا چاہا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو مونا، مگر ہاں فلک میری زندگی کا مقصود ہے۔ اس کے دل کے نازک زخموں کا میں ذمہ دار ہوں۔ میری بے رخی کو دخل ہے اس میں، صرف اور صرف تمہاری خوشی کی خاطر باتیں بہت طویل ہو جائیں گی۔ صرف یہ چاہوں گا کہ اگر میرا ساتھ دو گی تو فلک کو اپنانا ہوگا، ورنہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ 1 ماہ کے اندر تم یہاں پہنچ جاؤ یا پھر ہمارے راستے الگ الگ ہیں، تمہارا تبریز۔ مونا کو خط ملا تو پڑھ کر سن سی ہو گئی۔ وہ تبریز کے چلے جانے کی وجہ سے سکتے میں تھی۔ اس وقت سے وہ گھر میں اکیلی تھی، اس کی ماں شمس کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ تو پوری امید سے تھیں کہ اب تبریز مونا کو طلاق دے گا تو یقیناً شمس اس جگہ سے اپنی شادی ملتوی کر کے مونا سے کر لے گا۔ جب وہ لوگ شاپنگ سے واپس آئے، مونا ایک دم اپنی ماں پر برس پڑی۔ ماما یہ پڑھیں، کیا ہے یہ تبریز کا خط ہے یا طلاق نامہ؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تمہارا اس سے چھٹکارا، مگر ماما کس لیے یہ تم کہہ رہی ہو؟ وجہ تمہیں معلوم نہیں؟ ہاں، وجہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہوئی ہے۔ حقیقت اور سچائی پر سے پردہ آج اٹھا ہے۔ ماما کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سچ بکواس ہوتا ہے ماما کی، یہ سچ کہ تبریز پہلے سے شادی شدہ ایک بچی کے باپ تھے۔ ہاں، مگر آپ نے مجھ سے اتنے سال یہ بات کیوں چھپائے رکھی؟ کیوں مجھے ممتا کے فرض پورا نہیں کرنے دیا؟ ماما کیوں اس معصوم بچی کو ممتا سے محروم رکھا؟ یہ تم کیا آل فول بک رہی ہو؟ اس لڑکی سے ہمارا کیا واسطہ تھا؟ واسطہ تھا ماما، واسطہ تھا۔ ہماری بے اتنائیوں تبریز کی بے رخی نے اس معصوم بچی کے دل پر اتنی ضربیں لگائی ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا؟ ہاں ماما، یہی سچ ہے۔ اور شمس صاحب، شرمانی چاہیے آپ کو، آپ کی چھوٹی بہن کو، جو آپ نے میرے شوہر پر الزامات لگا کر ہمیں آپس میں لڑوا دیا۔ آپ نے جس لڑکی کو میرے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا وہ تبریز کی بیمار بیٹی تھی اور وہ اس کی سرجری کروانے امریکہ لے جا رہے تھے، اور تم نے میرے گھر میں گھس کر میری ماں کو برقلایا، مجھے برقلایا۔ خبردار جو تم کبھی میرے گھر میں آئے، نکل جاؤ ابھی۔ اور اسی وقت اور وہ بری طرح داڑھی تو شمس جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ اور تو مونا اپنی ماما سے بولی، ماما تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟
وہ مجھے فلک کو ماں کا پیار دینے کا حق چھینا، میں سمجھی تھی کہ وہ تیرے راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ ماما میں جا رہی ہوں، کہاں؟ تبریز کے پاس، وہ میری منزل ہے ماما۔ فلک مجھے یاد کر رہی ہے۔ مونا نے جلدی جلدی اپنے بچوں کے ساتھ پاسپورٹ بنوایا، پھر وہ امریکہ جانے کو تیار تھی۔ اس نے تبریز کو ٹیلی گرام دیا تھا اور تبریز اسے ایئرپورٹ پر لینے آیا تھا۔ تبریز کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تم آ گئی مونا؟ ہاں تبریز میں آ گئی۔ میں سچائی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے جو توڑا نہیں جا سکتا۔ کاش یہ سب کچھ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا۔ فلک کہاں ہے؟ گھر پر ہے، مجھے لے چلو جلدی تبریز، جلدی کرو۔ اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مونا کو لے کر ولا پہنچ گیا۔ فلک اپنے بیڈ روم میں تھی۔ مونا نے اپنا سامان رکھا اور سب سے پہلے تبریز فلک کے کمرے میں پہنچا۔ فلک کیسی ہو بیٹیا؟ اچھی ہوں پپا۔ آپ کہاں تھے پپا؟ میں کام سے گیا تھا بیٹی۔ یہاں آپ کو کیا کام ہے پپا؟ بس میرے پاس رہا کریں۔ تمہارے پاس ہوں جان، بالکل تمہارے پاس، بس تمہارے ہی کام سے گیا تھا۔ میرے کام سے؟ ہاں وہ بھلا کیا؟ آنکھیں بند کرو گی تو بتاؤں گا۔ یہ لیجیے آنکھیں بند کر لیں۔ اور ذرا ہی دیر میں مونا اشر اور امیر کے ساتھ سامنے تھی۔ آنکھیں کھولوں پپا؟ ہاں آنکھیں کھولو۔ اور جب فلک نے اپنے سامنے اشر اور امیر کے ساتھ ایک خوبصورت سی خاتون کو دیکھا تو وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ فلک میں تمہاری ممی ہوں بیٹیا۔ بیٹا آپ ہیں میری ممی؟ اوپر سے مسرت سے رو پڑی۔ ہاں فلک میں تمہاری ممی ہوں۔ مونا نے فلک کو سینے سے لگا کر اس خوبصورت سی بچی کا ماتھا چوم لیا۔ ممی آپ مجھے اب چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ نہیں چندہ نہیں، اب میں اپنی گڑیا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مونا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر مونا نے دل و جان سے فلک کی خدمت کی۔ فلک ماں کا پیار اور باپ کی محبت پا کر بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ اسے پاکستان واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ فلک سب لوگوں کے ساتھ واپس پاکستان آئی، مگر مونا کی ممی ان سب حالات کو برداشت نہ کرتے ہوئے جرمنی چلی گئی تھیں اپنے بیٹے کے پاس، اور گھر چوکیدار کے حوالے تھا۔ فلک کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور وہ پڑھنے لگی۔ مونا کے پیار محبت میں فرق نہ آیا تھا۔ فلک ڈاکٹر بنی۔ جب وہ اپنی سند لے کر آئی تو سب سے پہلے ماما کو دیا۔ ماما یہ آپ کی محبت اور پیار کا ثمر ہے۔ نہیں فلک، یہ میری محبت تیری لگن میں، یہ میری محنت تیری لگن کا پھل ہے۔ یہ تیری محنت تیری لگن کا پھل ہے۔ کاش میں اتنے سال تجھ سے دور نہ ہوتی تو سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا۔ وہ سسک پڑی۔ او ممی فار گیٹ اٹ ناؤ ممی، آئی ایم ڈاکٹر فلک تبریز۔ ہاں فلک، اور اب میں نے تیرے لیے بہت اچھا ڈاکٹر ڈھونڈا ہے۔ میں اپنی گڑیا کو دلہن بنا کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ممی آپ مجھے اپنے سے جدا کرنا چاہتی ہیں، مگر ممی میں ڈاکٹر ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا نازک دل شادی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر کیوں بیٹی؟ ممی آپریشن کیا ہوا دل ہے نا، بوجھ کیسے سہے گا؟ مجھے ایسے ہی رہنے دے ممی، میں ماں بننے کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گی تو پھر میری زندگی تو ادھوری رہے گی نا ماما۔ بولے میں اپنے آپ کو ادھورا کیوں چھوڑوں؟ فلک میں نے تو تجھے دلہن بنانے کے ڈھیروں سپنے سجائے تھے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ ممی جب میں امریکہ سے آ رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر ایلبرٹ نے کہا تھا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں شاید زیادہ دن زندہ رہ سکتی ہوں۔ اور ممی میں بولی کیسے آپ کی خواہش پوری کروں؟ کیسے ممی؟ فلک سسک پڑی اور تب مونا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میری فلک میرے پاس رہے گی۔ میں اپنی فلک کے لیے اسپتال بلوا دوں گی تاکہ میری بیٹی کو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے۔ اور اس وقت اپنے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں تھی کہ سرجن نوید آ گئے۔ ارے آپ بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ شادی سے انکار کیوں کیا؟ کیا وہ پرپوزل آپ کا تھا؟ ہاں میرا پرپوزل تھا، اس لیے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو خدا ہی دے سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو زندگی اور موت دینے والا وہی ہے۔ میرا اختیار نہیں ہے نوید صاحب، میں سمجھا نہیں۔ بہتر ہے آپ نہ سمجھیں، اس لیے کہ جو دکھ میرے سینے میں ہے اس کو میں کسی سے شیئر کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ فلک مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں اور دکھی رہتی ہو؟ آپ جان کر کیا کریں گے؟ ہر لڑکی کا ارمان دلہن بننے کا ہوتا ہے، پیارے پیارے گھر اور اچھا شوہر اور پیارے پیارے بچے۔ یہ سب ارمان کبھی میرے تھے، مگر نوید صاحب وہ سب کچھ ٹوٹ گئے۔ ایک پل ایک جھٹکے میں میری امیدوں کی لڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے دل کا کیا ہے؟ خم خوردہ ہے، کیا معلوم کب وہ ٹک ٹک کرنا بند کر دے۔ فلک یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں اوپن ہارٹ سرجری سے گزر چکی ہوں۔ واٹ؟ ہاں فلک، تم نے اتنے سال MBBS میں پڑھا اور کسی کو آج تک کچھ نہ بتایا۔ میں نے سوچا اگر میرا دل بند ہو گیا تو سب کو خود معلوم ہو جائے گا، میں کیا بتاؤں۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ممی نے مجھ سے کسی ڈاکٹر کے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے ممی کو کہہ دیا۔ میں ازدواجی زندگی کا
بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. میں کیا پتہ کتنے دن زندہ رہوں. کیوں کسی کی زندگی کو داؤں پر لگاؤں. مگر فلک میں نے تو تم سے شادی کرنے کا تہیہ کیا ہے. تمہاری ممی نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی اور میں نے سوچا کہ تم سے خود بات کر لوں. سنیں ڈاکٹر نوید، آپ ایک اچھے ہسبینڈ، آپ ایک اچھے اور ہینڈسم انسان ہیں. کسی دوسری پیاری سی لڑکی کا ہاتھ تھام لے. میرے کارڈیک سرجنس نے مجھے فی الحال شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر امریکہ اگلے ماہ چیک اپ کے لیے جانا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں بھی کارڈیک سرجری میں آگے پڑھوں تاکہ اپنے ملک میں آ کر لوگوں کے دکھ کر سکوں. اس فیلڈ میں اب کوئی عورت نہیں ہے. میں یہ فیلڈ اوپن کروں گی. فلک میں تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوں گا. نہیں ڈاکٹر نوید نہیں، میں اپنی زندگی سے شرمندہ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ میں بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتی. آئی ایم سوری، ویری سوری. فلک تم پڑھاؤ اور اگر اس کے بعد تمہیں میری ضرورت ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا کیونکہ میں تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ ایک سرجن ہوں. اگر ایک وعدہ کریں کیا کہ آپ جلد از جلد شادی کر لیں گے. ہاں پروفیشنلی اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ضرور مدد لوں گی. میرے اور آپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی اسے بھول جائیے اور میرے آپ سے التجا ہے کہ کسی کو بھی میری بیماری کے بارے میں نہ بتائیے گا کیونکہ میں قابل رحم زندگی گزارنا نہیں چاہتی. نہیں فلک، تم اتنی پیاری، اتنی سمجھدار ہو، میں تمہیں کوئی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. خدا حافظ. نوید چلے گئے اور فلک میں اس کے سر کر رو پڑی. خدایا کیا زندگی کے سارے دکھ میرے لیے ہیں. مجھے صبر دے پروردگار، مجھے صبر ایوب دے. اور پھر فلک 3 سال کے بعد کارڈیک سرجن بن کے لوٹی. مونا اور تبریز نے اس کے لیے ایک چھوٹے سے اسپتال کا اہتمام کیا تھا، فلک کارڈیک سینٹر. مونا نے اپنے حصے کی ساری جائیداد بیچ کر فلک کے لیے اسپتال بنوا دیا تھا تاکہ فلک آرام سے کام کر سکے. فلک کے بھائی اشر اور امیر بھی بڑے ہو چکے تھے. ایک ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر بن رہا تھا. فلک کے ہاتھوں فلک کارڈیک سینٹر کا افتتاح ہونا تھا اور وہاں ڈاکٹر نوید اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے اور تالیوں کی گونج میں فلک نے سرخ ربن کاٹا. اور اس رات مونا اپنے خدا سے سجدے میں گر کر کہہ رہی تھی، پروردگار، انجانے میں مجھ سے جو بھول ہوئی تھی میں نے ہر ممکن کوشش کر کے اس بچی کو ماں کا پیار دیا. تو میری خطا کو معاف کر دینا اور میری بیٹی فلک کو لمبی عمر دینا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں. اور وہ سجدے میں رو پڑی. تب فلک آئی اور ماں کو سینے سے لگا کر کہا، ممی آپ میری مثالی ممی ہیں. سچ اگر آپ نہ ہوتی تو فلک کب کی مر چکی ہوتی. آپ کے پیار اور محبت نے مجھے جینا سکھایا ہے مما. میں آپ سے ناراض نہیں. کبھی یہ نہ کہنا ورنہ فلک روٹھ جائے گی. نہیں فلک میری بچی، تیری ممی تیرے بنا کیسے جی سکتی ہے. یہ محبت کی ڈور اور امیدوں کی لڑیاں ہم نے ایک ساتھ باندھی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ان امیدوں میں کہیں پاپا کا گزر ہے بیٹا. تبریز کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، آف کورس پاپا، آئی لو یو ٹو بیٹا جانی. اور تبریز نے فرط جذبات سے فلک کی پیشانی چوم لی. اور اسی کے ساتھ میری خوبصورت کہانی یہاں ختم ہوتی ہے. ویورز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے کیونکہ اب میں 99 نمبر کی کہانی لے کے آؤں گی آپ سے. پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میری صحت کے لیے دعا جاری رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے یوں ہی ملاقات ہوتی رہے گی. اب میں اگلی دفعہ 99 نمبر کی کہانی لے کے آؤں گی. اللہ حافظ.